दावे का पता टाइम नहीं हुआ अभी, दावा तो ले लें यार। टाइम यार क्या बीच में बोल यार, रहे हैं आप। उस्मान बात यह साहब है ने कि भाई मेरा गुजारिश दावा हुई ये ना, है। इंतजामी बात थी। जी जी ठीक है करें। टाइम शुरू हो गया जी अभी टाइम जी शुरू नहीं हुआ, मैं टाइम दोबारा लगवा लेता हूँ। बात यह है भाई, सारे सुन लें भाई, हमारा दावा ये है कि मिर्ज़ा कादियानी अकायद और अमाल के लिहाज से वाबी था। ये मेरा दावा है भाई, ठीक है जी। इसके बरखिलाफ क्या दावा है जी आपका? आपका दावा क्या है हताम साहब? हाँ जी, मेरा दावा ये हताम है कि साहब वो अपना हनफी, दावा पेश करें। जी जी वो हनफी था। ठीक है जी, इनका दावा है जी वो हनफी था, मैं साबित करूंगा वाबी था। टाइम लगाएं जी 5 मिनट दोबारा से। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मिर्ज़ा कादियानी अकायद और अमाल के लिहाज से वाबी था, ये आज हमने साबित करना है। मिर्ज़ा कादियानी का खुद का इकरार है कि मैं अहले हदीस हूँ। पहला हवाला मिर्ज़ा कादियानी की ज़ुबान से हम सुना देते हैं आपको। मिर्ज़ा कादियानी मकतूबात अहमद, मकतूब नंबर उसका 1 है, जिल्द उसकी 5 है। मिर्ज़ा कादियानी मोहम्मद हुसैन बटालवी वहाबी को ये लिखते हुए कहता है कि मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने चंद खत दर बाब इलाहमा जरूर लिखे थे, मगर चूंकि ये आजिज, कौन आजिज? मिर्ज़ा कादियानी आजिज, बदल इस बात से मुतनफ़र है कि अपने हम मशरब भाइयों से इसकी क्या मुराद है कि ये वाबी था, उसकी दलील देता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी के मुंह से कहता है कि हम अपने हम मशरब भाइयों से जो ताल्लुक मोहब्बत भी रखते हैं, ज़ाहरी झगड़ों और मुनाजरात में उलझा रहे, इसलिए एक दिन भी वो खत बहिफाजत नहीं रखे। ये क्या कह रहे हैं? मोहम्मद हुसैन बटालवी को मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है कि ये मेरा हम मशरब है। इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी मकतूबात में खुद लिखता है कि एक मरतबा मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी जो है वो कुछ अरसा कादियान में रहे, इसी खत के अंदर लिखता है। इसी तरह जैसे हम मशरब के वाले से मैं बात करने लगा हूँ, ये सुनिएगा। मिर्ज़ा कादियानी का ये मौलवी इलादित्ता जो है साहब लोधी नंगल, कहते हैं मौलवी इलादित्ता जो है वो लोधी नंगल जो है वो गुरदासपुर के रहने वाले थे। कहते हैं हकीम नूर मोहम्मद साहब जो एक हकीम हाजक जैयद आलम भी थे, हकीम नूरुद्दीन जो मिर्ज़ा कादियानी का साहबी वाबी था, उसके बारे में लिखते हुए कहता है सिलसिला आलिया अहमदिया में एक बेहतरीन मुबल्लग थे मौलवी इलादित्ता साहब, एक अहले हदीस मशरब। और मोहम्मद हुसैन बटालवी को उसने कहा कि मैं तुम्हारा हम मशरब हूँ। मिर्ज़ा कादियानी का खुद का इकरार है कि मिर्ज़ा कादियानी वाबी अहले हदीस था। ये पहला हवाला है, मैंने उसके ही अल्फाज से साबित किया है। मिर्ज़ा कादियानी का पहला हवाला। आगे आ जाए। इनका मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ये कहता है कि वहाबी उसको कहते हैं कि जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाला हो। ये मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपने फतावा सनाइया के अंदर लिखा हुआ है। और मिर्ज़ा कादियानी के साहबी ने किताब असले मुसफ़ा लिखी और इसकी उसने तायद की है। उसी के अंदर उसने इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दद माना है। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को बरेलवी हनफी मुजद्दद नहीं मानते बल्कि खारजी मानते हैं। अल मुहन्नद के अंदर भी उसको खारजी तस्लीम किया गया। इब्ने आबदी शामी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी इसको खारजी कहा। ये तुम्हारा मुजद्दद है वाबियो, ये तुम्हारा मुजद्दद है। मिर्ज़ा कादियानी ने इसको मुजद्दद माना। मिर्ज़ा कादियानी वाबी था। बताओ एक जगह पे भी हनफी बरेलवी उन्होंने इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दद माना हो? मिर्ज़ा कादियानी के मुंह से मैंने इकरार सुना दिया कि मिर्ज़ा कादियानी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दद मानता था। मिर्ज़ा कादियानी वाबी। इसका तीसरा इकरार मिर्ज़ा कादियानी का, मिर्ज़ा कादियानी कहता है अब्दुल्ला चकड़ालवी उसके बारे में कहता है अब्दुल्ला चकड़ालवी जो बेवजह हदीस का इनकार ना करें, हाँ जहां कुरान और सुन्नत से किसी हदीस को मुआरज पावे उस हदीस को छोड़ दें। याद रखें कि हमारी जमात बनिस्बत अब्दुल्ला के अहले हदीस के अकरब है। ओ वाबी निकले मिर्ज़ा कादियानी वाबी। अभी उसका इकरार दिखा रहा हूं, अभी उसका इकरार दिखाया, अभी उसके अमाल और उसके अकायद वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मिर्ज़ा कादियानी का साबी सुन लो, ये मुफ्ती मोहम्मद सादक वाबी उसके बारे में ये कहता है कि हकीम नूरुद्दीन जो मिर्ज़ा कादियानी का साबी वाबी था, ये उसी के हाथ में पड़ा। इसी के बारे में उसने कहा था कि ये मेरा हम मशरब है, ये भी यानी कि ये हदीस है। ये चौथा हवाला मैंने दिया है। मैं हताम को कहूंगा कि मेरे इन हवाला जात का आपने जवाब देना है। फिर दूसरी बात आ जाए भाई,
مرزا قادیانی کا اقرار. محمد حسین بٹالوی جو مرزا قادیانی کی تعریفیں کرتا تھا، جب اس نے براہین احمدیہ لکھی اور امت میں انتشار پھیلایا، یہ پہلا محمد حسین بٹالوی جو اہل حدیث وہابی تھا، اس نے مرزا قادیانی کی تعریف کے پل باندھے. کیوں؟ اس کا وہ ہم مشرب تھا. یہ ایک حوالہ ابھی میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میرا ٹائم تھوڑا ہے. یہ سنیے گا. ایک منٹ. مرزا قادیانی کی تعریف محمد حسین بٹالوی وہابی نے ریویو آف براہین احمدیہ میں لکھا ہے. کہتا ہے کہ یہ ہم اس سے واقف ہیں، ہمارے معاصرین ایسے واقف نہیں نکلیں گے. مولف براہین احمدیہ مرزا قادیانی اوائل عمر، جب ہم قطبی اور شرح ملا پڑھتے تھے، ہمارے ہم مکتب تھے. ٹائم پورا ہو گیا، مرزا ٹائم قادیانی پورا ہو کہتا ہے یہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرا ہم گیا، مکتب ٹائم تھا. پورا ہو گیا. مجھے بڑا کہہ رہے ہوں، ٹائم لگا دیں، میرا ٹائم لگا دیں. جی لگائیں ٹائم. ایک منٹ جی جی ٹائم سٹارٹ ہو گیا. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو گفتگو کی تو آغاز کس سے کیا؟ کرنا تو ثابت تھا مرزے کو جو وہ وہابی ہے، تو سب سے پہلے حکیم نور الدین پہ چلے گئے. پہلی بیساکھیاں پکڑ لی انہوں نے، یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ مرزا جو ہے وہ وہابی نہیں ثابت ہو سکتا، تو پہلے کسی اور کو پکڑ لیا. اچھا جی، یہ نا میرے پاس کتاب جو ہے وہ سیرت المہدی ہے. سب سے پہلے میں جو کتاب پیش کروں گا وہ انہیں کے گھر کے گواہی جو ہے میں پیش کروں گا سب سے پہلے. ٹھیک ہے، انہیں کے گھر کی گواہی ہے وہ یہاں پہ دیکھیں جی. یہاں پہ سیف چشتیائی ہے، بانی قادیانیت اور ان کی ابتدائی زندگی کی بات چل رہی ہے. تو تاریخ قادیانیت کے بانی کا نام مرزا غلام احمد، وہ برٹش صوبہ پنجاب گرا گرداسپور. اچھا خیر باقی ٹھیک ہے. تو بعد ملازمت چھوڑ کر اپنے والد محترم کے ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ مذہبی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا. خیر جہاں تک معلوم ہو سکا ان کے آباء و اجداد حنفی المذہب مسلمان تھے، اور خود مرزا بھی اپنے اوائلی زندگی میں انہی کے قدم بقدم چلتے رہے. وہ آپ کے اپنے گھر کا حوالہ، آپ تو دور کی پہلے میں نے آپ کے گھر کا حوالہ دیا سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے، یہ آپ کی سیف چشتیائی ہے، آپ اس کو ذرا کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کہیں میں نے غلطی کی ہے تو پھر ایک حوالہ میں نے دیا، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. اچھا، انہوں نے کہا جی وہ مجدد مانتا تھا. یہ جی آپ کی کتاب ہے اشارات فریدیہ. اشارات فریدیہ کون سے؟ فرید گنج شکر، اور آپ کے سب سے بڑے پیر، اور آپ ان کے سب سے بڑے مرید. ماشاء اللہ. اب ذرا دیکھیے کہ یہاں پہ دیکھیں اشارات فریدیہ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو مرزا ہے نا فرمودند بعد ازا فرمودند کے مرزا صاحب بر مہدویت خود بے اشعار اعلان بیان کردن. اچھا، یہ ساری بات وہ کہہ رہا ہے جب مرزا نے مہدویت کا اعلان کیا، مرزا مہدی ہے ہمارا، اور تم اس کو مہدی مانتے ہو. اسی مہدی ماننے کی وجہ سے کیا ہوا، پھر اس نے اعلان کر دیا کہ مجھے اب نبی بھی مانو. اب دوسرا حوالہ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 59 ہے، اشارات فریدی ہے. کہتا ہے زیارت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی درمیان رد و قدا منکرین افتادہ بود نشمندی حاضر بود صفت و ثنا مرزا صاحب کرد. انہوں نے اس کی تعریف کی، کہا خواجہ بقا اللہ بقاؤہ، کہ اللہ اس کو قائم دائم رکھے کیونکہ اس نے آگے جا کے ہمارا نبی بننا ہے، کیونکہ اس نے آگے جا کے ہمارا نبی بننا ہے. شاباش چپ. اچھا جی، یہ دو حوالے میں نے ان کے گھر سے پیش کیے. اب میں آتا ہوں اگلی کتابوں کی طرف. کتاب ہے سیرت مہدی. یہ دو حوالے میں نے پیش کیے، صفحہ نمبر 334 نکال جی. صفحہ نمبر 334 ہے، اور مرزا وہاں کیا کہہ رہے ہیں جی.
صفحہ نمبر یہ صفحہ نمبر 334 ہے جی اس کا. اچھا کہتا ہے جی یہ بات چل رہی ہے نور الدین کے ساتھ, صفحہ نمبر 333 ہے, وہاں بات چل رہی ہے. کہتا ہے جس تعصب یہ جتھا بندی کا رنگ ظاہر ہو, لیکن اصولاً آپ ہمیشہ اپنے آپ کو حنفی ظاہر فرماتے تھے, اور آپ بھی حنفی وہ بھی حنفی, فیصلہ کرو اصل حنفی کون ہے, تم اصل حنفی ہو یا اصل حنفی مرزا غلام احمد قادیانی ہے, ذرا ثابت کرنا ہے تو نے کون ہے. انشاءاللہ میں ابھی میں ڈھیر لگاؤں گا تمہارے 11ویں والی کے نام سے 11 حوالے پیش کروں گا جی. یہ ساری ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ہیلو, یہ بد کلامی کی ہے انہوں نے یار عجیب آدمی ہے. کرتا ہوں انعام بھائی, چپ کر تیرے سے بات نہیں ہو رہی یار, اس کو نیچے اتارو, انعام بھائی اس کو بدتمیزی نہیں کرنی استاد محترم سے, بدتمیزی نہیں کرنی یار, اس کو نیچے اتارو, میری بات نہیں. آپ بولو عثمان صاحب, بدتمیزی نہیں کرنی. آپ بولو, نہیں آپ کو ہٹا رہے ہیں بدتمیزی سے, آپ آگے بدتمیزی ان سے کر رہے ہیں یار. آپ بول رہے ہیں تو بولو ورنہ بات ختم ہو جائے گی. کرو. انعام بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں, پلیز ٹائم ان کا پوز کریں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ کے 11ویں والے, دیکھیں نہیں کہ ایک منٹ طالب صاحب, جی طالب صاحب ایک منٹ, دوران گفتگو آپ کا ڈسٹرب کرنا یہ بد اخلاقی ہے. بعد میں آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے, ان کی بات ہو جاتی تب بیچ میں آپ نہیں روکیں گے کسی کو. ہم نے ان کو بھی نہیں روکا, آپ بھی نہیں روکیں گے. بعد میں جو کچھ کہنا ہو ان کا ٹائم پورا ہو جائے, آپ نے جو کچھ کہنا ہو. طالب بھائی میری بات سنو, آپ نے ٹائم ہونے کے بعد ٹائم پورا ہونے کے بعد ابھی ان کا 1 منٹ باقی رہتا تو وہ آپ کی بات میں گیا. یار دوبارہ میرا ٹائم 5 منٹ لگانا ہے آپ نے. یہ جب آپ کے وہ بھائی بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ حساب سے پہلے بات کی تھی, جو بھی بیچ میں کوئی بھی بھائی بولے گا اس کا 5 منٹ کا ٹائم ہمارا دوبارہ لگے گا, اگر کوئی بھی بولا. اور آپ بولے آپ بتا دیں 5 منٹ کا لگائیں. یہ شرط, اگر انہوں نے گالی دی یا کوئی ایسی بات کی, گالی دی ہے میں نے, آپ کے 11ویں والے کا نام لیا, کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھا انعام بھائی ٹھیک ہے, پھر یہی زبان ہماری بھی استعمال ہوگی, ٹینشن نہ لینا, آپ ٹینشن نہ لینا. آپ نے وہابی مرزائی کہا ہمیں, میں چپ رہا, میں نے کچھ کہا؟ اب سنو نا بات. وہابی مرزائی ثابت, موضوع یہی ہے کہ آپ کو مرزائی وہابی ثابت کرنا ہے. میں بھی ثابت کر رہا ہوں, اور مجھے بھی تو ثابت کرنے دو. یہی کچھ کرنا ہے. 5 منٹ وہ برداشت کر سکے, آپ کیوں نہیں برداشت کر پا رہے ہو بھائی؟ آپ بھی برداشت کرو, ہم نے تو برداشت کیا نا, آپ کو کیوں نہیں برداشت ہو رہا ہے؟ ابھی عثمان بھائی ان کا حتام بھائی اب حسن زن دکھاتے ہیں. حتام بھائی ہم حسن زن دکھاتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں, ہم 1 منٹ کا ٹائم ہی آپ کا لگاتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن دوبارہ کریں گے تو 5 منٹ کا لگے گا. عثمان بھائی آپ پھر نہ کہنا, آپ نے ہی بات کی تھی کہ جو ہماری بات میں کوئی بولے گا تو 5 منٹ لگے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ہم آپ کی بات, چلو آپ نے جو بات کی ہم اس کا ہی ٹھیک ہے, ہم پھر بھی اپنا حسن زن دکھاتے ہیں کہ نہیں, آپ ہم حتام بھائی کو 1 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوبارہ بیچ میں بولے تو 5 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. جی حتام بھائی لگاؤں ٹائم؟ جی ماشاء اللہ. اچھا جی, میں نے 2 حوالے آپ کو پیش کیے, پیر مہر گولوی صاحب کی پہلی ایک کتاب سے, پھر دوسری کتاب سے, ان کے گھر سے. اب میں نے حوالہ دیا 212 صفحہ نمبر ہے, روحانی خزائن, ٹھیک ہے, روحانی خزائن 212 صفحہ, جلد نمبر ہے 19. وہ کہتے ہیں ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے, ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے, اگر کوئی حدیث معارض مخالف قرآن سنت نہ ہو تو خواہ کیسی ادنا درجے کی اس پر عمل کریں, فرض ہونا چاہیے. اب اسی فرض کے نیچے کیا کہہ رہے ہیں, ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ فقہ حنفی پر عمل کریں, کیونکہ اس فرقہ کی کثرت خدا کے ارادہ پر داد کرتی ہے. اگر بعض موجودہ تغیرات کی وجہ سے فقہ حنفی کوئی صحیح فتویٰ نہ دے سکے تو اس صورت میں علماء اس سلسلہ کا اپنا خدا داد اجتہاد سے کام لیں. یہ دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں فرض ہے,
फिका हनफी पर अमल करना। आप कह रहे हैं वाले हदीस तो कहते फिका हनफी पर अताम भाई अमल टाइम करना पूरा हो फर्ज है। गया, अताम भाई टाइम पूरा हो गया, अताम भाई टाइम पूरा। अच्छा ये फर्ज का लफ्ज दिखाना भाई, फर्ज का लफ्ज दिखाना, 1 मिनट टाइम ना लगाना, ये देखिए ये जी। फर्ज का लफ्ज दिखाना। ये फर्ज होना चाहिए, ये फर्ज होना नहीं, चाहिए। नहीं, हवाला पढ़ो, हमारी जमात का ये फर्ज ये होना चाहिए क्या? हाँ आगे देखें ना। और फर्ज क्या है, फर्ज क्या है, फर्ज क्या है भाई, फर्ज क्या है वो पढ़ो। मैं चलो ठीक है, सुनाता टाइम हूँ लगाओ ना। भाई, मेरा झूठ पकड़ा गया, टाइम लगाओ भाई, मेरा टाइम वो लगाओ, झूठ नहीं, टाइम लगाओ भाई, झूठ मेरा मान भाई। टाइम लगाओ यार भाई, ये टाइम देखो, ये लगाओ बंदे भाई, में टाइम हिम्मत लगाओ नहीं भाई, है, टाइम और लगाओ, बंदे में हिम्मत टाइम नहीं लगाओ। है। अताम भाई बस, अताम टाइम भाई लगाओ भाई, बस। झूठ पकड़ा गया, टाइम लगा दे, लगा दिया, लगा टाइम दिया, लगा दो भाई टाइम लगा मेरा। दिया, टाइम लग गया, आप टाइम सब भाई ने जान। आप सब ने हवाला मिर्ज़ा कादियानी का, ये कहते हैं नूरुद्दीन पे चला गया, ये मान गया कि नूरुद्दीन वहाबी था, ये मान गया भाई, सब सुन ले। हकीम नूरुद्दीन का हताम मान गया कि वो वहाबी था, और जबकि मैं हकीम नूरुद्दीन पे नहीं बल्कि मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी के मुतल्लक मिर्ज़ा कादियानी का खत पढ़ा था, जो उसने कहा कि मैं अहले हदीस हूँ, ये मेरा हम मशरफ भाई है। कान बंद हो गए वहाबी हताम साहब, कान बंद हो गए हैं। और ये भी मान गया कि हकीम नूरुद्दीन वहाबी था, ये भी मान गया। इसने जवाब नहीं दिया। मोहम्मद हुसैन बटालवी ने कहा कि ये मेरा हम मशरफ भाई है, इसने जवाब नहीं दिया। आगे मैं जवाब देता हूँ। ये मुकाबिसुल मुजालिस का जनाब हवाला दिया और कहते हैं ये हमारी किताब है। वो झूठ बोले, झूठे, वो झूठे, तूने झूठ बोला है। इसी किताब के सफ़ा 356 में वो कहते हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोई और मौलाना कासिम ननोतवी, ये हमारे वो भाभी झूठ बोलते हैं कि ये बरेलवियों की किताब है। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत हो। झूठा कज़ाब कह रहा, कहता है ये हमारी किताब है। ओ ये किताब हमारी नहीं है, झूठे। इसी किताब के सफ़ा 352 पे ये गंगोही और रशीद गंगोई बरेलवियों के, और तुझे शर्म नहीं आती भाभी? जब मिर्ज़ा कादियानी वाबी साबित हुआ है तो झूठ बोलता है। यही किताब आप देखें भाई, किताब आप खुद देख लें भाई। कहते हैं हम चंद साल, हम ये हमारी किताब है, उसमें ही लिखा हुआ है कि मुकाबिसुल मुजालिस, हम चंद साल कबल अपनी तसनीफ दाफ़े अज़ालतुल वसावस के पर मुकाबिसुल मुजालिस के मुतल्लक वजाहत कर चुके हैं। ये किताब इल्हाक व तहरीफात की नज़र हो चुकी है, इसलिए इसके मुदर्जाजात काबिल हुज्जत नहीं, इसके मुदर्जाजात काबिल हुज्जत नहीं। ओए भाभी, वो झूठ बोलता है तू। आगे सुने भाई, इसने हनफी की बात की, ये 2 हवालों का मैंने जवाब दिया। आप सारे नोट कीजिए कि भाभी के पास मेरी एक किताब का, मेरे एक हवाले का इसके बाद जवाब नहीं होगा इस भाभी के पास। इस भाभी ने अभी कहा कि मिर्ज़ा कादियानी ने यह कहा कि हमारी जमात का फर्ज होना चाहिए। वो झूठे, वो झूठे। ये सुने भाई, इसने इस चीज को वहाबियत कहा, इसी असूल से वहाबी, सारे के वहाबी, सारे के सारे वहाबियों के इसने हनफी साबित कर दिया। सुने भाई हवाला, ये मेरा टाइम मौजूद है भाई। हवाला 5 मिनट मैंने कहा था लगाएं, ये 5 मिनट क्यों नहीं लगाया आपने? हमने हवाले पढ़ने हैं, 5 मिनट लगाए मेरे पूरे। इसने हवाला दिया था कि हमारी जमात का ये फर्ज होना चाहिए, अगर कोई हदीस मुआरज और मुखालिफ कुरान और सुन्नत ना हो तो खा कैसी अदना दर्जा की हो उस पर अमल करें। वो क्या ये हनफी ये करते हैं? वो हनफी ये नहीं करते, बल्कि हनफी आइमा की एतमाद के साथ बिना दलील बात मानते हैं कि जब वो दलील तक नहीं पहुंच पाते झूठ बोलता है। यही अगर ये बात है हनफी होने की है तो ये तेरे घर में है, तेरे घर में मौलवी नजीर हुसैन देलवी, इसने खुद हनफी साबित कर दिया। टाइम पूरा हो गया, तालब टाइम पूरा भाई हो गया। टाइम 5 मिनट लगाओ, 2 मिनट और लगाओ। 5 मिनट थे, 5 मिनट। ना 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 ना, पहली टर्न 5-5 मिनट की, दूसरी 2 टर्न 3-3 मिनट की। मैंने बोला था 3 टर्न 5 मिनट की होगी। 3 मिनट नहीं, की नहीं, थी। कोई नहीं, अगर अली भाई, सब्र करो, अगर तो अभी अगर कह 2 दे, मिनट लगाए। अगर 2 जमील मिनट भाई लगाए। कह दे ये बात नहीं था हुई, मैं जो कोई कहेगा उतना इनाम दूंगा। अगर जमील भाई बात नहीं मानते, मौलाना उस्मान के साथ जमील भाई ने उस्मान भाई की बात तय की थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। मिनट के नहीं, 3 अगर कोई बंदा, मैं नहीं था, अगर कोई बंदा, मैं नहीं था। अगर कोई बंदा भाई, कह दे 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। मैंने कहा था उस्मान भाई को लेके आओ, वो कह रहे थे नहीं हम उनकी, आप उनके, तो आप सबसे हम बात करेंगे। अगर वो आप उनको नहीं मानते कहते वो हमारी जमात का नहीं, हम उसको मानते नहीं, फिर हम बात लगाएंगे। यार आप कैसी बात करते हैं? मेरे पास रिकॉर्डिंग बड़ी है, जमील बोल रहा है आपसे रिकॉर्डिंग बड़ी है मेरे पास। मैं मौजूद नहीं था, मैं मुनाजर हूँ, मैं मौजूद नहीं था। मुनाजर के दलाइल के साथ बात होती है, मुनाजर के पास कितने दलाइल हैं उसके मुताबिक टाइम होता है। पहली टर्न 5-5 मिनट दी, 2 टर्ना जड़ियां 3-3 मिनट ਦੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 2-2 ਮਿੰਟ। 3 टर्ने 5 मिनट के रखे, 3 टर्ने 5 मिनट के रखे। मैं माजरत 3 टर्ने 5 मिनट। ना
ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। माजरत कोई मसला नहीं यार, दो भागले मिनट टन फर्क रखेंगे। नहीं होता। बड़ा तुसी सोना 2 मिनट दो मिनट का कोई मसला नहीं। इसना 3 टन में माजरत आपके साथ भाई 5 मिनट कर नहीं यार, रखे अभी बहस माना खेज हो। अगर हताम भाई अगर कहेंगे वाली कोई बात नहीं, चीजों पर ही बात होगी, हताम भाई चीजों पर ही बात होगी, जबरदस्ती वाली कोई बात तो मैं नहीं। जो लगाऊंगा, चीज तय नहीं तो जो बात है मुताबिक बात होगी। जो जबरदस्ती नहीं हो रही। जो हताम भाई अगर मानेंगे आप उनको राजी कर लो। तो अगर हम अर्ज कर रहे हैं कि यार माना खेज तो बात है। हताम भाई ऐसा करे यार, बोले इन्हें 5 मिनट की 3 रखे, मेहरबानी। नहीं 3 मिनट की वही बात हो गई है उस्मान। नहीं यार 3 मिनट नहीं बात पर होती, नहीं होती यार। हौसला करें, रोए नहीं यार, बात नहीं होती। रो ना यार, माजरत के साथ करें, 3 मिनट बात नहीं होती अल्लाह के बंदे। 3 मिनट बाद आपस में गुफ्तगू मारते गुजर जाते हैं। हताम साहब को कोई अगली टर्न भी आपकी 3 मिनट की है ना, कोई टेंशन नहीं। आप टाइम जाया कर रहे हैं, 5 मिनट तो आपने जाया कर दिए। हाँ जी मेरी बात सुने ना, अब ऐसा करें ना, अभी 2 टन्ने चल ऐसे कर ले, आपकी मान लेते 3 ना रखें, 2 टन्ने 5 मिनट की, फिर 3 भाई टाइम जाया ना करे। उस्मान भाई जितना टाइम जाया कर रहे हैं, आपने पहले 20 मिनट जाया कर दे। अभी मेरे 2 मिनट खत्म हो जाने थे, 2 मिनट मेरे खत्म हो जाने थे। मेरी बात सुने। आप कहते हैं मैं जमील भाई की बात नहीं मानता, मैं 2 मिनट लगा देता हूँ। मैं मौजूद ही नहीं था उधर, मैं मौजूद नहीं था। नहीं तू अल्लाह के बंदे मैं मौजूद नहीं भाई था। की बात नहीं मानता यार। तो अगर वो नहीं थे तो अगर जमील भाई ने कहा भी है ना, अगर जमील भाई ने कहा भी है, हबीब भाई बात सुनिए, अगर जमील भाई ने कहा भी है, अगर ये उस्मान मौजूद नहीं थे तो फिर ये उनके तयशुदा चीजों पर ये मुनाजरा करने क्यों चले आए? ये फिर खुद ही आकर के तय कर लेते ना जो चीजें तय करनी थी, फिर मुनाजरा भी मुझे नहीं लिया था कॉल पे। मैं बहुत बार आया, मुझे नहीं लिया गया कॉल पे। नहीं तो जब वो ये कह करके गए थे कि भाई हम जो चीज तय करके जा रहे हैं उनके बिहाफ पर, वो उसी चीज पर बात करेंगे। तो जब वो तय करके गए उसी बात सुने, मुनाजर तो वो नहीं है ना। अब मैं मुनाजर हूँ, मुझे पता है मैं दलाइल पेश करने, तो आप उनको गाइड कर देते कि भाई यार ऐसे ना करें। एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, दौरान गुफ्तगू एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 3 मिनट एडजस्टमेंट कोई मसला ही नहीं है। 3 मिनट में फालतू गुफ्तगू नहीं होगी ना, सिर्फ आप अपने दलाइल पर ध्यान देंगे। वो तो ज्यादा से ज्यादा जोर जो है वो तंज करने पर लगे हुए हैं दलाइल से। 2 मिनट तो उन्होंने 1 मिनट उसी में खा लिया है। तो जब 3 मिनट होगा ना तो आप सिर्फ दलाइल पर यार तंज की बात नहीं है, हवाले पढ़ रहे हैं। आपने बात सुनी होगी, सब हवाले सुन रहे हैं, आपने वो बात शायद सुनी होगी, अब गलत सुन रहे हैं। उन्होंने हवाले ही 3 मिनट पर बात होगी, 3 मिनट इनके हो गए, 3 मिनट उनके लगाए हत्ताम साहब के। नहीं यार 3 मिनट नाम साहब ऐसा नहीं होगा। बात सुने, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी यार, आप कंप्रोमाइज कर दें। हबीब भाई हत्ताम भाई को कंप्रोमाइज भी किया करें यार, एडजस्टमेंट हो जाती है। नहीं हताम भाई आपकी ब्रॉड पे हमारे इतनी एडजस्टमेंट नहीं आप दे सकते यार। आपने मुझे मुखातब ज्यादा किया अपने टाइम में, इसलिए आपका टाइम जाया हो गया यार। जो भी है लेकिन टाइम कम है ना, 5 मिनट कर ले। उस्मान भाई मैंने कहा आप कहते हैं कि जमील भाई की बात मैं नहीं मानता, मैं 2 मिनट देता हूँ। तो देखो मैं बात सुने, फिर ये बात सुने, दलाइल मुनाजर ने देने होते हैं, उधर ही था। उसने अपने दलाइल के मुताबिक टाइम तय करना होता है। तो फिर तालब मैं मुनाजर हूं, मैं टाइम तय करूं, आप कंप्रोमाइज कर ले। कैसे कह दिया एडजस्टमेंट हो रहे हैं आप। अच्छा मेरा 2 मिनट लगा दे, मैं टाइम मैंने खत्म भी कर देनी थी बात अब तक। अगली टर्न भी 5 मिनट की, उसके बाद 3 मिनट की। भाई राजी होंगे तो मैं लगाऊंगा, मैं अपनी मर्जी अच्छा जी नहीं ऐसे नहीं होगा भाई, जैसे आप ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं। 5 मिनट बहुत कम है यार, आप क्यों कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे यार? 5 मिनट क्या होते, 2 मिनट से आपको हारो नहीं हाँ तू आप कह दे मेरा टाइम लगा देंगे, टाइम लगा दे भाई। आपके पास कुछ है नहीं ना, हमारे पास बहुत कुछ है बयान करने को। यार सब्र कर लो, आपके पास कुछ पेश तो करने दे। जमील भाई की बात नहीं मानता तो मैं लगा देता हूँ। हाँ जी वो मैं नहीं मान रहा, चले ठीक है मैं नहीं मान रहा, लगाएं टाइम, लगाएं भाई टाइम लगाएं, मैं नहीं मानता, लगाएं भाई टाइम। चलो ठीक चलें। ये देखें जी, ये बंदा अपनी बात से भाग गया इसी गुफ्तगू के अंदर। चले ठीक है जी, लगाए टाइम, टाइम लगाए। मैं भाग गया जमील भाई की बात से भाग गया। टाइम लगाओ भाई, टाइम लगाओ भाई। 3 मिनट लगा रहा हूँ, 2 मिनट आपके लगेंगे। 3 मिनट लगा रहा हूँ लेकिन उसमें 2 मिनट 1 मिनट आपका वैसे कट जाएगा। ठीक है चलो जी करो बात जी। ठीक है जी। अच्छा जी, तमाम भाइयों ने सुन लिया मकाबीसुल मुजालिस का। मैंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया भाभियों को, और मकाबीसुल मुजालिस की इन्होंने बात की, खुद देखें
مرزا قادیانی کہتا ہے ہم ان مولوی صاحبوں کے نام ذیل میں لکھتے ہیں جن میں سے بعض تو اس عاجز کو کافر بھی مانتے ہیں اور مفتری بھی، اور نیچے ان کا نام لکھا ہے. کن کا نام لکھا ہے؟ ان کا نام لکھا ہے، یہ دیکھیں، سجادہ نشین میاں غلام فرید صاحب چشتی، چاچڑا علاقہ بہاولپور. اور مرزا قادیانی کے متعلق جو خطوط ہیں وہ سارے کے سارے جعلی، وہ بھی پکڑے گئے، اس کا بھی حوالہ آپ مجھ سے لے لیجیے گا. اچھا، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے حوالہ پڑھا کہ اوائل عمر کہتے ہیں معلوم، جہاں تک معلوم ہو سکا، یعنی کہ یہ کنفرم بات نہیں، معلوم ہو سکا، بلکہ میں نے ان کے گھر سے حوالے دکھا دیے کہ مرزا قادیانی وابی تھا، اس نے اقرار کیا وابی تھا. جبکہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے کہ جہاں تک معلوم ہو سکا. اس کا بھی میں جواب دوں گا انشاءاللہ، کہ جو کہہ رہا تھا نا حنفی ظاہر کرتے تھے، اس کا جواب کیوں نہیں دیا آپ نے وابی صاحب؟ کہ مرزا قادیانی کی جو تعریف مولب برائن احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے. مرزا قادیانی کے متعلق محمد حسین بٹالوی گواہی دے رہا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ، اس کو سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وابی ہے، جو کہہ رہا ہے قریب کا لوگ ہے، جو کہتا ہے میرے ہم مکتب ہیں، ہمارے ہم مکتب ہیں، اس زمانہ سے اب تک ہم میں انہیں خط و کتابت و ملاقات مراسلت برابر جاری رہے ہیں، برابر جاری رہے ہیں. جو محمد حسین بٹالوی اس کا ہم مشرب ہے، اس کا دوست ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ محمد حسین بٹالوی نے مرزا قادیانی کی تعریف کے پل باندھ کے کہا، یہ سنیے کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے مخالفین مولب برائن احمدیہ مرزا قادیانی ٹائم پورا ہو گیا، مخالف و موافق کے تجربے اور عثمان ٹائم پورا ہو گیا. چلو یہ بات مانتا ہی نہیں. اچھا جی، لگائیں، میرا ٹائم لگائیں. لگا دیا. اچھا جی، یہ دیکھیں عثمان صاحب، عثمان رضوی صاحب، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مرزائی بھی ساتھ ساتھ ہو گئے ہیں. یہ سیف چشتیائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے دیکھیں، یہ سیف چشتیائی میں نے نکالی آپ کے سامنے، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں جی، مقابیس المجالس. یہ آپ کو دھوکہ ہوگا، ذرا آنکھیں کھولیں ذرا، یہ دیکھیں، یہ میں کھول رہا ہوں جی آپ کے سامنے. بانی قادیانیت اور ان کی ابتدائی زندگی، میں نے اپنی احتیاط کے لیے اسکرین شاٹ لے لیے تھا صرف. دیکھیں، جہاں تک معلوم ہو سکا ان کے آباء و اجداد حنفی المذہب مسلمان تھے، اور خود مرزا صاحب بھی اپنی اوائل زندگی میں انہی کے قدم بے قدم چلتے رہے. اور یا تو آپ کے پیر میرے علی شاہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. کون جھوٹ بول رہا ہے یہاں پہ، اور کون جھوٹا ہے یہاں پہ؟ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، استغفر اللہ العظیم. دیکھیں آپ کے سامنے میں نے صفحے کھولے، پہلا صفحہ کھولا، پھر یہاں تک آیا، صفحہ سے 6-7 ریختہ کھولیں اور یہ کتاب پڑھیں اور محظوظ ہوں جی. اچھا، انہوں نے کہا جی جو بٹالوی صاحب انہوں نے تائید کی تھی. یہ جی کتاب دیکھ لیں، روحانی خزائن، صفحہ جلد نمبر 12. اب محظوظ ہوں، ذرا مزے لیں اس بات کے. دیکھیں، جو مرزا غلام محمد قادیانی تھا، جب تک وہ کیا کرتا تھا، مطلب مسلمان تھا، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تب تک جو ہے وہ بٹالوی صاحب نے اس کی تائید کی ہے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی بات سنیں سب سے پہلے. وہ کیا کہتا ہے؟ 35ویں پیش گوئی شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب رسالہ اشاع سنہ، جو بانی مبانی تکفیر ہے، بانی مبانی سب سے پہلے تکفیر جس بندے نے کی وہ شیخ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کی. اور یہ لوگ، اور جیسے مرزا اس کو کافر کہتا ہے، یہ لوگ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کو کافر کہتے ہیں. دونوں میں دیکھیں مماثلت کیسی ہے، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے. اچھا، کہا مبانی، اور جس کی گردن پر نذیر حسین دہلوی کے بعد تمام مکفروں کا گناہ اور بوجھ ہے، اور جس کے آثار بظاہر نہایت ردی اور ریاض ہیں. 12:130. اب آگے دیکھیں جی، آگے دیکھیں، استفتاء چل رہا ہے، صفحہ نمبر اس کا 130 ہے، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی، کہتا ہے دوسرا وہ فتنہ
जो बराहीन अहमदिया के सफ़ा 510 में मज़कूर है वो ये है, वइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू औ क़िदली या हमान ला ताली। अच्छा खैर, अगली आयत, मैं अगली बात की तरफ आता हूँ। यानी वो ज़माना जब मुकफ़र तुझसे मकर करेगा जो तेरे ईमान से ही इनकारी है, और कहेगा ए हमान मेरे लिए आग भड़का, यानी तकफीर की आग भड़का। हामान से मुराद नज़ीर हुसैन देहलवी, हामान से मुराद नज़ीर हुसैन देहलवी। और ये देखें, कहता है यहाँ फिरौन है, फिरौन से कौन मुराद है? कहता है फिरौन से मोहम्मद हुसैन बटालवी। 3 मिनट, ये मोहम्मद हुसैन बटालवी, मोहम्मद हुसैन बटालवी। 5 मिनट पूरे करने दो, 5 मिनट, 5 मिनट। चुप करो, ठीक है। मेरा दोबारा टाइम लगाना है। अब जज साहब आपने दोबारा टाइम लगाना है, ये देखें बीच में बोलें। भाई 5 मिनट अभी दोबारा लगेंगे। फिरौन से मुराद मोहम्मद हुसैन बटालवी खुदा ताला की तरफ से एक कशफ जाहिर कर रहा है। और देखो अभी तो मैं गया ही नहीं अगले मौजू की तरफ, अगले मौजू की तरफ बाद में जाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैंने दिखा दिया कि बटालवी साहब ने उसकी तायीद तब की थी जब उसको फरीदी बाबा फरीदुद्दीन गन शकर साहब इशारात में क्या मान रहे हैं? इशारात में ये मान रहे हैं कि ये तो क्या है, ये तो महदी है, ये महदी है। देखें जी, ये इबारत देख लें, फिर कभी आपको धोखा ना लगे। ये देखें जी, अच्छा अब उसी वक्त की बात है। इस वक्त तक मिर्ज़ा साहिब के अकायद वही थे जो सही उल अकीदा सुन्नी मुसलमान के होने चाहिए, और ये तईद भी मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमुल्लाह ने तब की थी जब वो सही उल अकीदा सुन्नी मुसलमान था, उसके अलावा तईद नहीं की। देखें आपके सामने फिर मैंने सैफ चिश्तियाई का हवाला दिखा दिया, फिर दोबारा दिखा दिया, इंशाल्लाह फिर भी दिखाऊंगा। अच्छा जी, आगे बात चलें, आगे जो है वो देखें। अब आगे देखें, 1 मिनट सिर्फ। ये जी तहरीक अहमदियत मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी की, ठीक है। कहता है हैरत अंगेज है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब इब्तदाई ज़िंदगी से आखिरी ज़िंदगी तक अलल एलान हनफीउल मज़हब रहे, अलल एलान हनफीउल मज़हब रहे। और कौन निकला कादियानी? हनफी कौन निकला? कौन निकला? कादियानी निकला। या आप, हम तो हैं ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला। आप देखें और हवाले देखें जी, और हवाले देखें। ये जी रिव्यू चल रहा है बर चकड़ालवी, और देखो आपके झूठ का कितना बड़ा फरेब है। उसने सबसे बड़ा रद्द जिसका किया, 2 लोगों का किया। सबसे पहला रद्द बटालवी रहमुल्लाह का किया। उसने लिखा रिव्यू बर बटालवी व चकड़ालवी, इस पे आप देखें। और ये जो मैंने रूहानी खजाइन से आपको 212 नंबर सफा से दिखाया था, मैं वो दिखा दिया। आपने कहा कि फर्ज है, आपने ये कहा जी झूठ बोला। देखें जी, हमारी जमात का फर्ज ये होना चाहिए, इबारत सुन लें सारी। अगर कोई हदीस मुआरिज़ मुखालिफ सुन्नत हो तो खा कैसी अदना दर्जे की हदीस हो उस पर अमल करें, इंसान की बनाई हुई फिका उस पर तरजीह दें। और अगर पिछली बात चल रही है हमारी फर्ज क्या क्या फर्ज होने चाहिए हमारे, उसी की बात चल रही है। अगर कोई हदीस मसला ना मिले सुन्नत में, ना कुरान में मिल सके, तो इस सूरत में फिका हनफी पर अमल करें। और क्या कुरान मानना उनके नजदीक फर्ज नहीं, सुन्नत मानना फर्ज नहीं? अगर नहीं फर्ज तो ये भी फर्ज नहीं। अगर उनके नजदीक कुरान मानना फर्ज है, सुन्नत मानना फर्ज है, तो फिका हनफी भी उसके साथ है, ये भी मानना फर्ज है। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने एक और हवाला आपके सामने पेश कर दिया। अब और लें। अच्छा, अब मजे की बात देखें। अब मजे की बात यह है कि ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, ये इनका मुनाजिर भी था। आज उस्मान साहब आए हैं। कभी ऐसा भी था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमुल्लाह से बहस करने आया था, वो भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह बिफज़लिही ताला। ये देखें जी, फिका अहमदिया है, ठीक है, निकाह तलाक खुला की बात चल रही है। वो कहता है
अच्छा मसला ये है कि फ़िक़्ह अहमदिया में आम मुदव्वन फ़िक़्ह हनफी है, बाज़ उबून में इख्तिलाफ किया, ये इख्तिलाफ उसूलों से बाहर नहीं, बस जिस तरह हज़रत इमाम अबू हनीफा से आपके बाद शागिर्दों का मसलन इमाम यूसुफ हज़रत इमाम मोहम्मद इख्तिलाफ फ़िक़्ह हनफी के दायरे से उनको बाहर नहीं ले जाता, इस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी बाहर नहीं जाता अगर कहीं कहीं इख्तिलाफ हो जाए। अगर आप एक दो मसला ऐसा पेश कर भी दें जो अहले हदीसों से मिलता हो तो वो बाहर नहीं होगा, वो कहता नहीं मैं फिर भी रहूंगा, या तो फिर इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ को भी निकाल दो बाहर। ठीक है, ये देख लीजिए आपके सामने। अच्छा, कहता है फ़िक़्ह अहमदिया का बाज़ उमूर में इख्तिलाफ हनफी के मुखालिफ करार नहीं दिया जा सकता, हनफिया के मुखालिफ करार नहीं दिया जा सकता। ये जी मैंने आपके सामने एक और हवाला पेश कर दिया। ठीक है, अब देखें, मैंने कहा जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है ये हनफियों का मुनाजिर है। आए देखें, बिस्मिल्लाह करें, ये जी किताब है तारीख़, किताब है जी हयात तय्यबा, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं अपने, सिर्फ खोलने में देर हो जाती है। किताब है हयात तय्यबा, ठीक है, उसकी जो है वो इबारत देखें। फिक्यों कहता है जी 1868 और 19 में वाक़या पंजाब में अहले हदीस फ़िरका की शदीद मुखालफत थी, जिस मस्जिद के मुल्ला को टाइम हो गया, ताम भाई टाइम हो गया। उस्मान भाई अभी 3 मिनट जो, फिर ना कहना दो होगी 5। देखें जी किबला तालब भाई, आप देखें भाई टाइम ना शुरू करें मेरा। जब मेरी गुफ्तगू चल रही थी तो अभी 3 मिनट हुए ये बीच में बोले, और मुझे हमारी जब बात मैंने शुरू में रखी थी कि 5 मिनट लगेंगे, और इन्होंने जब मेरी बात काटी अपने लिए इन्होंने डबल टाइम बढ़ा लिया, तब मेरा 2 मिनट भी इन्होंने मेरे लगने नहीं दिए। आप सबने देखा था मेरे 2 मिनट, 5 मिनट की बहस के बाद, गलत बात, 5 मिनट की बहस के बाद, बात सुने भाई, 5 मिनट की बहस के बाद, 5 मिनट की बहस के बाद इन्होंने मुझे 2 मिनट दिए मेरी बात में बोल कर, लेकिन इन्होंने मेरा टाइम 2 मिनट से 5 मिनट नहीं किया। उस्मान अब भाई, मेरे उस्मान भाई आप मेरे पूरे 8 मिनट मेरे लगाएंगे, 8 मिनट मेरे लगाए भाई, 3 मिनट लगने, आप 8 मिनट मेरे लगने लगा। भागे ना, ओ आपकी हताम के बाद ही हताम भाई म्यूट करें, घबरा गए हताम भाई, आप तो हताम भाई म्यूट करें, भाई आप म्यूट करें, तालिब साहब आप म्यूट करें। देखे तालिब साहब फिर बोल पड़े, इनको स्कूल नहीं आया। हताम भाई म्यूट करें, यार हताम भाई म्यूट करें, किसी का टाइम नहीं शुरू हुआ, बोलने हैं कि चुप करके बैठने के लिए आए ये हैं। इंतजामी उमूर। तालिब भाई म्यूट करें। और यार क्यों म्यूट करें, हम बात कर रहे हैं यार, ये कौन सी बात है, हम यहाँ सिर्फ स्पेक्टेटर के लिए बैठे। ये क्या बात हुई भाई? तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या हर टर्म के बाद जो है ये इस तरह का बहसो मुबाहिसा होगा? टाइम लगाओ इनका और बात शुरू करें अपनी। डबल टाइम आपने लगाया है। हताम साहब, अपने हबीब साहब टाइम लगाए इनकी और बात शुरू करें बगैर किसी फजूल बातों के। बात की थी आपने, खुद टाइम लगाया हताम साहब, वो हबीब भाई टाइम लगाए यार, फजूल बात ही नहीं करो, टाइम लगाओ बस, सीधा बात। फजूल बात तो आप जी, मैं टाइम लगाए जी, टाइम लग गया। टाइम ना लगाएं, पहले मेरा टाइम लगाएं, 8 मिनट लगाएं, 3 मिनट वो भी लगाएं जो मेरी टर्न में बोला। पूरा लगाएं, टाइम पूरा लगाएं। आप फिर ना इंसाफी कर रहे हैं, आप जबरदस्ती से। 3 मिनट लगा हुआ है, ये 3 मिनट लगा हुआ है, बात करें या बहसबाजी करें, जो मर्जी आए करें, इनका टाइम पूरा हो जाएगा। हताम भाई का टाइम लगा देना। ये देखे जी बदमाशी, पहले 3 मिनट पूरे लगाएं, कोई मसला नहीं, 3 मिनट पूरे लगाएं भाई, 3 मिनट पूरे लगाएं भाई, पहले दोबारा से लगाएं इसको, 3 मिनट लगाएं दोबारा पूरे। अच्छा जी, इनके एक एक हवाला का अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देके भेजेंगे इनको। इन्होंने ये हवाला पढ़ा कि हमारी जमात का फर्ज होना चाहिए क्या कि जहां पे अदना सी हदीस हो उस पर अमल करें। हनफी ऐसा नहीं करते, इंसान की बनाई हुई फिका पर उसको तरजीह दें, हनफी ऐसा नहीं करते। अगर हदीस में कोई मसला ना मिले और ना सुन्नत में ना कुरान में, तो उस सूरत में फिका हनफी पर अमल करें, यही कहा ना। इससे क्या हनफी हो जाता है? नहीं, हम तो बिना दलील एतमाद करते हैं आइमा की अकवाल के ऊपर। अगर ये हनफी होना है तो इसने नजीर हुसैन देलवी को, इस वहाबी ने खुद ही हनफी साबित कर दिया। हताम इस नजीर हुसैन देलवी को क्या, ये वहाबी था, मरज़ई था। ये क्या करता था? कहता था अहले हदीस के ये सरदार थे और हनफी भी कहलाते थे। इसी असूल के तहत मौलवी नजीर हुसैन देलवी वहाबी मिर्जा कादियानी साबित हो गया। कहते हैं हनफी मजहब की कुतुब मतवन शुरू पर फतवा देते, उन्हीं की ये रवश थी
کہ حدیث پر عمل کرتے, اس کے یعنی کہ جیسی بھی حدیث ہوتی اس پر عمل کرتے, اس کے مطابق فتویٰ دیتے. جس مسئلہ میں حدیث صریح نہ ملتی, اجتہاد کی ضرورت پڑتی, تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول و فروع مذہب پر اس عمل بھی اور استدلال بھی کرتے. کیا اس اصول سے مرزا قادیانی وہابی ہوا؟ اگر وہ حنفی ہوا تو تاریخ اہل حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نذیر حسین دہلوی بھی حنفی ہو گیا. اور اپنے فتوے سے تم نے نذیر حسین دہلوی کو بھی مان لیا کہ وہ حنفی تھا. یہ دیکھیں, اسی محمد حسین بٹالوی کہتے ہیں مولانا حسین بٹالوی مرحوم اپنے آپ کو حنفی اہل حدیث کہلاتے تھے, جیسے مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے ساتھ حنفیت کے اضافہ کا صرف یہ مطلب ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث سے ملے اس میں اپنی رائے سے کسی امام کا قول لینا بہتر ہے. آگے اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولوی محمد حسین مرحوم نے غلطی کی, لیکن حتام نے اسی کوئی حنفیت مرزا قادیانی کے حنفی ہونے کی دلیل بنایا, جبکہ اسی دلیل سے محمد حسین بٹالوی بھی حنفی ہوا اور نذیر حسین دہلوی بھی حنفی ہوا. مقابس المجالس کا میں نے حوالہ دیا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پیر چاچڑا غلام فرید صاحب نے, ان کے بارے میں خود مرزا قادیانی نے کہا کہ بھائی انہوں نے میرے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہے, اس نے جواب دیا؟ اس بندے نے کوئی جواب نہیں دیا. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بات بتائی کہ بھائی انہوں نے کہا جہاں تک معلوم ہو سکا, یعنی کہ حتمی بات نہیں, میں نے حتمی بات مرزا قادیانی کے گھر سے دکھائی, ان کے گھر سے دکھائی. مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ میرا ہم مشرب ہے, محمد حسین بٹالوی نے کہا کہ وہ میرا ہم مشرب ہے. اچھا, اس نے خود مان لیا کہ مرزا قادیانی کی تائید محمد حسین بٹالوی نے کی کیونکہ وہ صحیح العقیدہ تھا. ثابت ہوا کہ فقہ حنفی والے بھی صحیح العقیدہ ہیں, لیکن نہیں ثابت ہوا کہ وہ وہابی تھا, صحیح العقیدہ وہابی تھا تمہارے نزدیک, ہمارے نزدیک تو وہ مشرک کافر تھا. عثمان ٹائم پورا ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. اچھا جی عطام بھائی ٹائم شروع ہو. میوٹ کھولے عطام صاحب, میوٹ کھولے پہلے. اچھا جی, پہلی بات یہ کہ میں نے اشارات فریدی آپ کے سامنے کھولی اور میں نے دکھایا کہ وہ اس کو مہدی مانتے ہیں, اور ان کو مہدی مان کر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ بندہ صالح ہے, نیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کیا اپنے اس, اچھا جی یہ جو کتاب دیکھیں جی, کتاب اسی اشارات فریدی چل رہی ہے, وہ بات چل رہی ہے اپنے اس بندہ عاجز پر جو مولویوں کی نظر میں کافر ہے, ملحد ہے, اپنے خاص کشف کے ذریعے, نہیں یہ دوسری کتاب, سوری معذرت کے ساتھ یہ اور کتاب تھی. اچھا, یہاں پہ دیکھیں یہ چل رہی ہے اشارہ جو ہے وہ پیر جو مہر علی شاہ صاحب ہیں ان کی یہ دیکھیں جی. اچھا, میں پہلے وہ جواب بات کر لوں. میں کہہ رہا تھا یہ مقلد تھا جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا, مقلد تھا امام حنیفہ رحمہ اللہ کا, اور یہ اس سے پہلے جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس سے پہلے غیر جو مقلدین اس کو لے کر آتے تھے. اچھا, اہل حدیث کی شدید جو ہے مخالفت تھی. جس مسجد کے ملا کو پتہ لگ جاتا کسی اہل حدیث بقول ان کے کسی وہابی نے نماز پڑھی ہے تو بعض اوقات اس کا فرش تک اکھاڑ دیا کرتے تھے یا دھلوا دیتے تھے. ان ایام میں محمد حسین بٹالوی, مولوی سید نذیر حسین دہلوی نئے تحصیل علم حاصل کر کے بٹالہ واپس آئے. عام مسلمانوں میں ان کے خلاف شدید جذبہ. حضرت اقدس جو کسی کام کے سلسلے میں بٹالہ تشریف لے گئے تو ایک شخص نے اس راز کے ساتھ آپ کو تبادلہ خیال کے لیے مولوی حسین صاحب کے مکان پر لے گیا. وہاں ان کے والد صاحب بھی موجود تھے. سامعین کا ایک ہجوم مباحثہ سننے کے لیے بے تاب تھا. آپ صاحب مولوی صاحب مصروف کے سامنے بیٹھ گئے. مولوی صاحب سے پوچھا آپ کا دعویٰ کیا ہے, یا مولوی صاحب نے کہا میرا دعویٰ ہے قرآن مجید صاحب سے مقدم ہے, اس کے بعد اقوال رسول چہرے, اور میرے نزدیک کتاب اللہ حدیث جو ہے وہ قابل اعتبار ہے. تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ کیا ہے, سب سے پہلے یہ بریلویوں کے مناظر تھے. بریلوی جو ہیں ان کو مناظرے کے لیے لے کے جاتے تھے حنفی. اور دوسری دیکھیں اسی طرح جو ہے وہ
میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ حوالہ پیش کیا تھا، تو وہ حوالہ آپ دوسری جگہ پر دیکھ لیں. یہ کتاب ہے مجدد اعظم، ایک عبارت نہیں کئی عبارتیں ہیں. وہاں پہ دیکھیں ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ کیا کریں، فقہ حنفی پر عمل کریں. یہ میں نے کہتے جھوٹ بولا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ساری بات. ٹائم ہو گیا تام بھائی، ٹائم ہو گیا. فقہ حنفی پہ عمل کرے تو نذیر حسین دہلوی بھی فقہ حنفی پہ عمل کرتا تھا، اور نذیر حسین دہلوی بھی فقہ حنفی پہ عمل کرتا تھا، تو وہ حنفی کیسے نہیں ہوا؟ جواب نہیں آیا، یہ جواب نہیں دیں گے. جواب کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ لکھا ہوا ہے محمد نذیر حسین دہلوی اپنے فتاوا کے اندر دیتا ہی فتاوا فقہ حنفی کے تھے، وہ حنفی کیوں نہیں ہوا؟ عمل اور استدلال بھی فقہ حنفی پہ کرتا ہے، وہ حنفی کیوں نہیں ہوا؟ ثابت ہوا کہ اس طرح کرنے سے حنفی نہیں ہو جاتا. مرزا قادیانی وہابی ضرور ثابت ہو جاتا ہے. اس نے جواب کیوں نہیں دیا کہ نذیر حسین دہلوی حنفی ہو گیا؟ کیوں نہیں جواب دیا؟ کیونکہ جواب ہے ہی کوئی نہیں. مرزا قادیانی کا وہی طرز عمل، نذیر حسین دہلوی وہابی کا بھی وہی طرز عمل، دونوں کا ایک ہی عمل تھا. اس نے کہا جی محمد علی لوہری کا فتویٰ میں نے پڑھا کہ مرزا قادیانی حنفی رہا. بھائی جو ان کے ہاں بھی مرتد، تم ہمارے ہاں بھی مرتد، اور اس کا حوالہ دیتے ہو. یہ دیکھیں انوار العلوم، بس ایک منٹ معذرت. اچھا جی، انوار العلوم اس کی جلد ہے 16. کہتے ہیں مولوی صاحب محمد علی لوہری، آپ غور فرمائے تو حضرت مسیح موعود نے اس کو چھوڑا، مسیح موعود کو اس نے چھوڑا، اور اس کے اوپر کہتا ہے وہ آپ کو نبی کہنے والے کو کافر اور مرتد قرار دیتا ہے. اور ایک مرتد جو اس کے ہاں بھی مرتد ہے، ہمارے ہاں بھی مرتد ہے، اس کا حوالہ پڑھتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور تمہیں وہابی شرم نہیں آتی؟ پھر اس وہابی نے وہ مقابل المجالس کے متعلق ابھی پھر اس نے کہا جی وہ حنفی بریلوی آئے تھے مناظرہ. اور کہاں پہ لکھا ہوا ہے بریلوی آئے تھے؟ جھوٹ بولتا ہے قذاب، جھوٹ بولتا ہے. دکھاؤ ادھر بریلوی کا حوالہ کہ وہاں پہ بریلوی تھا کوئی. جھوٹ بولتا ہے. اچھا جی آ جائیں بھائی فقہ حنفی کے متعلق. مرزا قادیانی کیا کرتا تھا؟ مرزا قادیانی وہابیوں والے طریق پہ عمل کرتا تھا. یہ سنے سارے والے میرے پاس، یہ سنتے جائیں اور شرماتے جاؤ. مرزے وہابیوں اور مرزیوں آ جاؤ، تمہارے گھر والے مل گئے ہیں. یہ فقہ احمدیہ ہے. مرزا قادیانی تہجد کی نماز 8 رکعت، یہ تہجد تراویح جو ہے وہ 8 رکعت پڑھتا تھا. مرزا قادیانی سماع موتا کا قائل نہیں تھا. مرزا قادیانی قبروں کے بنانے کا قائل نہیں تھا، وہابی تھا مرزا قادیانی. اسی طرح الحکم، میں وہ بھی یہ تحفہ انفیہ کتاب، اسی طرح مرزا قادیانی فتاوی اہل حدیث کے بارے میں یہ دیکھیں. آمین بالجہر کا بھی وہ قائل نہیں تھا، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا وہ قائل تھا. مرزا قادیانی دعا بین السجدتین کا قائل تھا. مرزا قادیانی رفع الدین کا قائل تھا. اور وہابی نکلا یہ. مرزا قادیانی نے خود کہا کہ میں نہ حنفی ہوں بلکہ حنفی تقلید پر قائم نہیں. کہتا ہے میری نسبت وہ خوب جانتے ہیں، یہ حنفی تقلید پر قائم نہیں، نہ اسے پسند کرتا ہے. وہابیوں میں اور قادیانیوں میں مشترک بات یہ ہے کہ وہ بھی وہابی بھی فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، مرزا قادیانی بھی فقہ حنفی پہ عمل کرتا تھا. لیکن ان دونوں میں مشترک یہ بات ہے کہ یہ دونوں کو مقلدوں کو یہ مشرک قرار دیتے ہیں. وہابی بھی تقلید کرنے والے کو مشرک قرار دیتا ہے اور مرزا قادیانی بھی دیتا تھا. آئے میں آپ کو مرزا قادیانی کا حوالہ دے دیتا ہوں. مرزا قادیانی نے فقہ حنفی پہ عمل کرنے، پورا ہو گیا. عثمان جواب بھی دو نا مرضیوں ہماری باتوں کا بھابی ہو. عثمان ٹائم پورا کیا ہو گیا؟ یہ جھوٹ سے کام لے رہا ہے. دیکھیں میں نے اس کے سامنے جو ہے وہ حوالہ پیش کیا، صحیح کتاب کا حوالہ، اس نے جو ہے اس کا انکار کر دیا. وہ کہتا ہے جی حوالہ نہیں. دوبارہ وہ کہہ رہا ہے جی میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے کتاب، کہتا نہیں یہ کتاب دوسری ہے. اچھا اب مزے کی بات دیکھیں، یہ کہتا ہے جی کسی کی ماننے، میں نے اعتراف کی بات کی، میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ حنفی ہوں. میں کیا ہوں؟ حنفی ہوں. یہ ادھر لائیں جی، حکیم نور الدین جو ہے اس کا جو ہے وہ بات چل رہی ہے. حکیم نور الدین یہ 500 جو ہے وہ 33 نمبر صفحہ ہے، 533، جہاں انہوں نے رفع الیدین کی بات دکھائی وہاں پہ دیکھیں بات کیا چل رہی ہے. دھوکہ بازی اور فریب دیکھیں جی، یہ دیکھیں فریب جی، یہ ان کے سامنے جو ہے وہ کہتا ہے، وہ ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ وہ اصولاً اپنے آپ کو حنفی ظاہر کرتا تھا اور کسی زمانہ میں بھی اپنے لیے اہل حدیث کا نام پسند نہیں فرمایا. ہاں حالانکہ اگر عقائد و تعامل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا طریق یہاں نکالنا، آپ کا طریق جو ہے
آپ کا ہنفیوں کو بنسبت اہل حدیث سے زیادہ ملتا تھا، وہ دوسرا بات کر رہا ہے، لیکن خود انہوں نے اپنے لیے کبھی بھی اہل حدیث کا نام جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا۔ اب دیکھ لیں اگلی بات یہ ہے، یہاں پہ مولوی شیر علی نے مجھ سے بیان کیا، ایک دفعہ مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میں بار بار جو ہے وہ کیا ہوں، میں حنفی ہوں اور تقلید کو اچھا سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنے بار بار حنفی ہونے کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو مرزا صاحب کیا کہنے لگے، امام ابو حنیفہ کی خصوصیت کے ساتھ علم و معرفت میں بڑھا ہوا سمجھتے تھے اور ان کے قوت استدلال کی بہت تعریف کرتے تھے، بہت تعریف فرماتے تھے۔ اب یہاں پہ انہوں نے نا ایک اور جو ہے وہ حوالہ رفع الدین کے حوالے سے پیش کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، چلیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے میں دیکھیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی صرف حنفی نہیں تھا، دوسروں کو بھی حنفی بناتا تھا۔ مولوی نور الدین حنفی، وہ کہتا ہے مولوی نور الدین اہل حدیث ہے، دیکھو نور الدین حنفی، روایت نمبر دیکھ لو 359 سیرت المہدیہ 333 نمبر صفحہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نیچے لکھ کر بھیجا کہ اپنے آپ کو کیا کرو، جو حنفی المذہب ہوں، کہا یہ لکھو آپ اعلان فرماویں، آپ اعلان فرماویں میں حنفی المذہب ہوں۔ اب خود بھی حنفی تھا، دوسروں کو بھی حنفی کہتا ہے، میرا پیر طریقت کہتا ہے اپنے آپ کو حنفی کہو، اس لیے میں اپنے رائے پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں اور اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں۔ اوئے اور نور الدین بھی حنفی ہو گیا، اب نور الدین بھی ہو گیا، پہلے آپ کہتے تھے نور الدین اہل حدیث ہے، لو جی حنفی ہو گیا وہ بھی، انہوں نے خود کہہ دیا۔ اب دیکھیں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب انہوں نے یہاں پہ بات کی سورۃ فاتحہ کی، یہ دیکھیں روایت نمبر 361 ہے، اس میں آ رہا ہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، مگر باوجود میں یہ نہیں کہتا جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ کہتے ہو کہ ٹائم پورا ہو گیا، تام بھائی ٹائم پورا ہو گیا، تام بھائی ٹائم پورا ہو گیا، تام بھائی ٹائم پورا ہو گیا۔ عثمان بھائی ان سب نے مان لیا تھا، اب نہیں 3 منٹ یہ چلنے دیا، 2 منٹ کوئی ٹائم نہیں ہے، نہیں 2 منٹ کوئی ٹائم نہیں ہے۔ میں اور یار ایک حوالہ اس نے ابھی جھوٹ بولا، سب نے سنا، اس نے جھوٹ بولا، جو بات طے ہوئی ہے وہی کرے گی۔ 2 منٹ بعد یار کھیت ہے، یہ کوئی مناظرہ ہے، یہ کوئی مناظرہ ہے، یہ کوئی مناظرہ ہے۔ عطام بھائی بند کریں، عطام بھائی جو مرضی کرے، لگا ٹائم دیا، لگا دیا بس، لگا دیا، ہاں جی بس آپ بولتا رہے، لگا دیا۔ 2 منٹ ہے۔ اچھا بھی اب اچھا بھائی دیکھیں، یہ کہہ رہا تھا جی کہ اس نے حنفی ظاہر کیا، میں بریلوی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں کیا ظاہر کر رہا ہوں؟ میں ظاہر نہیں کرتا بلکہ میں بریلوی ہوں، میں ظاہر نہیں کرتا۔ اگر میں کہوں میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوں تو میں بریلوی نہیں، میں بریلوی ہوں، میں ظاہر نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی نے بھی وہاں پہ لکھا ہے ظاہر کرتا تھا، ظاہر کس وجہ سے کرتا تھا اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بھائی یہ دیکھیں مرزا قادیانی کے، میں نے خود اس کا حوالہ دیا کہ مرزا قادیانی، پہلے وہ حوالہ سن لیں۔ مرزا قادیانی کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ حنفی بناتا تھا، تو اس کا مطلب ہوا نذیر حسین دہلوی جو خود کو حنفی کہتا تھا، اسی طرح مولوی محمد حسین بٹالوی جو خود کو حنفی کہتا تھا، اس کا مطلب ہوا کہ وہ لوگوں کو حنفی بناتا تھا، یعنی کہ وہ مشرک بناتا تھا۔ مرزا قادیانی دیکھے کہتا ہے رہے حنفی ان میں بدقسمتی تھے، اقوال مردودہ اور بدعات نے دخل پا لیا۔ یہاں پہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعریف کرتا ہے اور وہابی بھی تعریف کرتے ہیں، تو تعریف کرنے سے کیا یہ حنفی ہو گیا؟ آگے خود کہتا ہے انہوں نے بدعتوں کو داخل کر لیا اور تقلید میں یہاں تک غلو کیا کہ ان لوگوں کے اقوال کو، جن کو عصمت کا قرآن کا دعویٰ نہیں کرتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پہ فضیلت دے دی۔ یہی کچھ وہابی کہتا ہے، یہی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے۔ یہ ہے تم لوگوں میں بات مشترک۔ اور ظاہر تو نذیر حسین دہلوی بھی خود کو حنفی کرتا تھا، اور ظاہر تو محمد حسین بٹالوی بھی خود کو کرتا تھا، لیکن آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو حنفی ظاہر کیوں کرتا تھا۔ میں نے اس دن بھی ان کے حوالہ ان کے منہ پہ مارا تھا کہ مرزا قادیانی نے لڑکی سے شادی کرنے کے لیے حنفیت کی قید جو لگائی تھی، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حنفیت کی قید لگائی تھی۔ یہ سنے، اس دن بھی میں نے حوالہ دیا تھا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس عاجز نے عام مخدوم کے نکاح ثانی کی تجویز کے لیے ٹائم پورا ہو گیا۔ او یار ٹائم پورا کر رہے ہیں، یہ مناظرہ نہیں ہے یار، سنے ہمارا ایک حوالہ نہیں، خود اس نے یہ لوگ مناظرہ نہیں کر رہے۔ پڑھا اس حوالے میں امام اعظم ابو حنیفہ، خود اس نے حوالہ پڑھا اس میں امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم کہہ رہا ہے، آپ بھی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو امام اعظم مانتے ہو، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو، اور وہ بھی امام اعظم مانتا ہے۔ دیکھیں جی روحانی خزائن ہے مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود، اور خود حوالہ پڑھا، الحمدللہ خود اس نے حوالہ پیش کر دیا۔ وہ کہتا ہے
کہ تعجب ہے بخاری جو زمانی اور مکانی طور پر امام اعظم صاحب سے کچھ نسبت نہیں رکھتے. اور دیکھیں اور امام اعظم، اور میں نے تو ہائی لائٹ کی، انہوں نے بڑا کر کے لکھا ہوا ہے، اور آپ کے بھی امام اعظم، وہ ہمارے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے امام اعظم جو ہیں وہ کون ہے؟ حنفی امام اعظم اور امام حنیفہ رحم اللہ. وہ کہتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ امام صاحب کی شان معلوم نہیں ہے. امام صاحب کیا تھے؟ وہ ایک بحر اعظم تھا، وہ بحر اعظم تھا. امام بزرگ کتنے کمالات. پھر ایک بات کر رہا ہے، آخری بات وہ یہ کہتا ہے امام اعظم کی آنے والی مسیح کے ساتھ استخراج مسائل قرآن میں ایک روحانی مناسبت ہے. کہتا ہے میں روحانی اولاد ہوں اس کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کی. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری اس نے بات کی. اچھا یہاں پر یہ بات ہوئی کہ اگر کسی مسئلے کی مطابقت یا موافقت سے غیر مقلد بنتے ہو تو آپ بھی غیر مقلد ہو. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی آپ کے منہ پہ حوالہ مارا تھا، لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، آج بھی انشاءاللہ نہیں دو گے. میں نے کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ جو ہے آپ کے نزدیک اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وَلَا يُقَالُ أَنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ، کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ہاتھوں سے مراد اس کی قدرت ہے، اس کی نعمت ہے. لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالِ الصِّفَةِ، کیونکہ اس میں باطل ہوتا ہے صفت کو باطل کرنا. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْإِعْتِزَالِ، یہ تو قدریہ اور معتزلہ کا ہے. وَلَكِنَّ يَدَهُ صِفَتَهُ بِلَا كَيْفٍ. اور بات سنو، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا جو ہے وہ عقیدہ نہیں لیتے، اور بھئی آپ اس کا عقیدہ نہیں لیتے، غیر مقلد ہوئے نا. وہ غیر مقلد ہوا نا کہ نہیں؟ مرزائی بھی ہوا، غیر مقلد بھی ہوا. عطام بھائی ٹائم پورا ہو گیا. لے جی وہابی مان گیا ہے، وہابی مان گیا ہے کہ مرزا قادیانی نے اختلاف کر کے وہابیوں کے طریق پہ عمل کیا. مرزا قادیانی پڑھتا تھا محمد حسین بٹالوی کے ساتھ، اور محمد حسین بٹالوی وہابی اسی کی تعریف کرتا تھا اور مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاتا تھا. یہ وہابی بھی لگاتے تھے. مرزا قادیانی نے بھی حنفیت کے اوپر کیا لگائے؟ فتوے لگائے. کہتا ہے جی امام اعظم کا، او وہابی تمہاری کتابوں میں امام اعظم لکھا ہوا ہے، وہ دکھاتا ہوں، امام اعظم کا لفظ بھی دکھاتا ہوں. اگر امام اعظم کہہ دینے سے کوئی حنفی ہو جاتا ہے تو اپنے ان بڑوں کے منہ پہ خود یہ نہ چسپا کر دینا، یہ چسپا کر دینا تم کہ امام اعظم کو امام اعظم کہنے کی وجہ سے یہ حنفی ہو گئے. لیکن نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. اس نے خود مان لیا کہ وہ صحیح العقیدہ تھے، اس لیے محمد حسین بٹالوی نے تائید کی تھی. اس نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ مقابل المجالس کا میں نے جواب دیا، اس نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تحریک محمد علی لاہوری کا میں نے حوالہ پڑھا تھا کہ محمد علی لاہوری کا کہا کہ وہ حنفی تھا. محمد علی لاہوری تو وہ خود کافر تھا، مرتد تھا، ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی. اس کا حوالہ میں نے دیا، اس نے جواب نہیں دیا. مرزا قادیانی کا میں نے فتویٰ پڑھ کے سنایا کہ مرزا قادیانی وہابی تھا، اس نے کہا یہ میرا ہم مشرب ہے. مرزا قادیانی کی تائید کی، تعریف کی اور کہا کہ یہ شخص یہ ولی اللہ ہے. کیا ہے یہ ولی اللہ؟ کیا ہے یہ ولی اللہ ہے؟ اس نے جواب اس کا نہیں دیا. مرزا قادیانی کا میں نے حوالہ پڑھا کہ میری نسبت وہ جانتے ہیں کہ وہ حنفی تقلید پر قائم نہیں اور نہ اسے پسند کرتا ہے. اس کا جواب اس نے نہیں دیا. حنفی ظاہر کرنے کا میں نے حوالہ دیا کہ اس نے لکھا ہے کہ لڑکی کے ساتھ نکاح تھا، اس نکاح کی وجہ سے کہا کہ حنفی اپنے آپ کو ظاہر کر دو. اس کا میں نے حوالہ جواب دیا، مکتوب سے جواب دیا، اس نے اس کا جواب نہیں دیا. مرزا قادیانی رفع الیدین کرتا تھا، اس نے اس کا جواب نہیں دیا. سینے پہ ہاتھ باندھتا تھا، اس نے اس کا جواب نہیں دیا. فاتح خلف الامام کا قائل تھا، جواب نہیں دیا. اس نے 8 رکعت تراویح وہ پڑھتا تھا، جواب نہیں دیا. میت کا میں نے حوالہ دیا، وہ جواب نہیں دیا. میلاد النبی کا وہ قائل نہیں تھا، اس نے جواب نہیں دیا. وہ وہابیوں جی میوٹ کھول لیں عطام بھائی، میوٹ کھولیں. پہلا میں نے سب سے پہلے کہا کہ وہ ان کو امام اعظم مانتا ہے، اس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب یہ دیکھیں جی، وہ کہتا ہے جی تینوں امام ہیں، لیکن اماموں میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ کون ہیں؟ وہ صرف امام ابو حنیفہ رحم اللہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی، کہتا ہے اسی نظر سے بعض ائمہ حدیث نے احادیث کی طرف توجہ کم کی، جیسے کہ امام اعظم کوفی رضی اللہ، آپ بھی رضی اللہ کہتے ہو، وہ بھی امام اعظم کہتا ہے، رضی اللہ بھی کہتا ہے، جن کو اصحاب الرائے خیال کیا گیا، ان کے مجتہد کو بواسطہ وقت مانی ان کے برخلاف سمجھا گیا. آگے چلیں، وہ کہتا ہے ائمہ ثلاثہ باقیہ سے افضل اعلیٰ تھے، وہ افضل اعلیٰ مان رہا ہے سب سے. ائمہ ثلاثہ کو نہیں مانتا، وہ ان کو مان رہا ہے.
کہتا ہے ان کی خداداد قوت فیصلہ ایسے بڑی ہوئی تھی وہ ثبوت عدم ثبوت میں بخوبی فرق کرنا جانتے تھے. ان کی قوت مدرکہ کو قرآن شریف کو سمجھنے میں ایک خاص دستگاہ تھی اور ان کی فطرت. اور اسی طرح وہ کہتا ہے آگے جا کر کہ سبحان اللہ ایک زیرک امام میں کیسی ایسی آیت پیش کی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ قرآن جو ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں. وہ میں نے ان کے اجتہاد کی سب سے زیادہ تائید کرنے والے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ حوالہ رکھ دیا. باقی آپ نے کہا جی مرزا جو محمد علی لاہوری ان کو کافر مانتے ہیں. بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہم تو اور تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں. آپ بھی حنفی, دیوبندی بھی حنفی, مرزائی بھی حنفی, فیصلہ کرتے رہیں. بات یہ ہے کہ محمد علی لاہوری ہو یا دوسرا گروہ دونوں تو امام اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ دونوں اس کو مانتے ہیں. آپ یہ بتاؤ آپ کون سے مرزائیوں سے ہو جو ان کو کافر کہتے ہیں یا ان مرزائیوں سے ہو جو ان کو مسلمان کہتے ہیں؟ آپ یہ واضح کر دو. دوسرا میں نے آپ کے سامنے ابھی جو ہے وہ جو فقہ الاکبر ہے اس سے ایک حوالہ پیش کیا, اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. اور آپ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ نہیں رکھتے, غیر مقلد ہوئے نا آپ. پھر یہ جواب نہیں دیں گے, یہ ٹائم پورا کریں گے, یہ جواب کسی بات کا نہیں دیں گے. لے جی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے پر حنفی کوئی ہو جاتا ہے. یہ داؤد غزنوی کہو یہ بھی حنفی. تمہارا نذیر حسین دہلوی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتا تھا, جواب نہیں دیا, وہ بھی پھر حنفی ہوا. جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والا یا ان کے متعلق برا لفظ استعمال کرنے والا پکا مرتد ہو کے مرے گا. محمد حسین بٹالوی مرتد ہو کے مرا. ثناء اللہ مرسری نے مرزیت قبول کی تھی. میں آپ کو بھی حوالہ دیتا ہوں, ثناء اللہ مرسری کے بارے میں فتویٰ موجود ہے فیصلہ مکہ کے اندر. 300 زیادہ وہابیوں نے فتویٰ دیا کہ ثناء اللہ مرسری مرزئی ہو چکا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ توہین کرتے تھے. داؤد غزنوی کہتا ہے وہ مرتد ہو کے مرے گا. محمد حسین بٹالوی مرتد ہو کے مرا. پھر یہ آجے بھی نماز نبوی علامہ البانی ان کا وہابیوں کا وہ کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نبوی کتاب ہے. کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کوششیں فرمائی, انہی کے ذریعے دین کے فروغ سے ہمیں آگاہی حاصل ہوئی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتا تھا. وہابی منکر ہے, تعریف کرنے پر حنفی ثابت کر رہا ہے. تعریف تو یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ بھی حنفی تھا, لیکن مرزئی مرتا وہابی مرتا مر جائے گا, لیکن جواب نہیں دے گا. محمد حسین بٹالوی کا اس نے مان لیا کہ مرزا قادیانی کی وہ تعریفیں کرتا تھا, وہ صحیح العقیدہ تھا, تب اس نے مان لیا کیونکہ وہ وہابی تھا. مرزا قادیانی کے دوست کے ساتھ اس کہتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے, اس نے اس کا جواب نہیں دیا. مرزا قادیانی کا میں نے خود اقرار دکھایا کہ وہ اہل حدیث, اس نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا میں حنفی تقلید کو پسند نہیں کرتا, اس نے جواب نہیں دیا. وہ سارے مسائل وہابیوں کے کرتا تھا, وہ رفع الدین کا قائل تھا, سینے پہ ہاتھ باندھتا تھا. اگر اختلاف کرنے کی وجہ سے مرزا قادیانی حنفی رہا تو پھر اختلاف تو تم نے بھی کیا, تو تم حنفی کیوں نہیں ہوئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے بھی مسلمانوں کو مشرک کہا, مرزا قادیانی نے بھی کہا وہابیوں ٹھوک دیا ہے میں نے تمہیں. پورا ہو گیا عثمان, ٹائم پورا ہو گیا. یہ دیکھیں جی میں اس کا جواب دے چکا ہوں. آپ کے عطام بھائی آخری ٹرن, میں ان کو جواب دے چکا ہوں رفع دین کے بارے میں. آخری نہ رکھیں, رفع دین دیکھیں دیکھیں بات چل رہی ہے یہاں پہ میر جو ہے میر کی بات چل رہی ہے. وہ کہتا ہے میر ناصر صاحب میرے روبرو رفع دین آمین بالجہر اور ہاتھ کے متعلق تکبیر پڑھنے کے متعلق بحث ہوتی, آیا یہ امور جائز ہیں کہ ناجائز ہیں؟ ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں. اچھا اب یہ میر ناصر کون تھا؟ وہابی تھا, ٹھیک ہے, اور مرزا صاحب اہل السنہ والجماعت تھے. اور آپ اہل السنہ والجماعت کہلواتے ہو, پہلے تو وہ تم حنفی بھی ہو اور تمہارا جو مرزا ہے وہ بھی اہل السنہ والجماعت تھا. یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں, میں نے حوالہ پیش کر دیا, اس کا جواب آپ نے دینا ہے. باقی رہی آپ نے جو کہا جو اس کی بات ہے, اس کی بات رفع الدین کی, اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. رفع الدین یہ دیکھیں خاک سار عرض کرتا ہے, وہ آپ نے دھوکے سے کام لیا, فریب سے کام لیا, ٹھیک ہے.
تو خاک سارز کرتا ہے فاتحہ خلف الامام والی بات تو حضرت سے متواتر ثابت، مگر رفع الیدین آمین بالجہر والی بات کے متعلق میں نہیں سمجھتا حضرت صاحب نے ایسا فرمایا ہو، کیونکہ اگر حضور اسے ضروری سمجھتے تو لازم تھا خود بھی اس پر ہمیشہ عمل کرتے. آپ نے کہتا ہے حضرت صاحب نے اس پر عمل نہیں کیا. باقی میں نے فاتحہ والا آپ کو جواب دے دیا. وہ کہتا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، میرا موقف نہیں ہے، نہیں ہوتی. وہ کہتا ہو جاتی ہے، فاتحہ نہ پڑھو. کیونکہ کہتا ہے کیونکہ بہت سے بزرگ اولیاء اللہ ایسے ہی گزرے ہیں جو سورۃ فاتحہ کی تلاوت ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور میں ان کی نمازوں کو ضائع شدہ نہیں سمجھتا. اب آخری بات میں کرتا ہوں، جو آپ نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اس کی بات کرتا ہوں. یہ آپ کے ملا علی قاری حنفی ہیں، موضوعات کبیر چل رہی ہے. کہتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام خاتم النبیین کے منافی نہیں ہیں، کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا جو آپ کی ملت کو منسوخ کرے. کہتا ہے منسوخ جو شریعت تشریع ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا بھائی، ٹائم ہو گیا بھائی. آخری ٹرن میں آپ نیو حوالے کیوں پڑھے ہیں؟ آخری ٹرن میں نیو حوالے کیوں پڑھے ہیں بھائی؟ میرا انہوں نے اور کہا جواب دو. آخری ٹرن میں خلط مبحث کیا ہے، آخری ٹرن میں خلط مبحث بھی کیا ہے. ہاں جی، اہل سنت کا انہوں نے کہا مجھے نام دکھائے محمد حسین بٹالوی کے ساتھ اہل سنت میں دکھاتا ہوں، بس نام بس دکھاتا ہوں. بس آپ نے توڑ نہیں کیا میرے حوالوں کا، میں نے میرے توڑ نہیں کیا. ایک ایک کا توڑ کیا ہے، ایک ایک کا توڑ کیا، ایک کا توڑ بھی نہیں کیا. بس توڑ کیا اللہ کے فضل سے. اب اتار دو، بھاگے بھابی چل بھاگ جو مرزئی اہل سنت حنفی، مرزئی اہل سنت والجماعت حنفی. عطام بھائی ایک منٹ دیکھیں، ابھی جو بات ہونی تھی وہ بات ہو گئی دوران گفتگو. اب لوگوں کو خود فیصلہ کر لینے دیں، ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹائم طے تھا اور جو ٹائم شدہ باتیں تھیں وہ ساری کی ساری باتیں ہو گئی ہیں. باقی رہ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے. ہے کہ جو جھوٹ اور فریب سے دجل سے کام لیا گیا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کرتے رہیں گے بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو سننے والے ہیں وہ پھر ہم بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی کہ کہاں کہاں کیا کیا چیزوں پہ دھاندلی ماری گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی جو بات ہوئی ہے وہ کافی ہے اور بہترین بات ہو چکی ہے. باقی باتیں